بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر عبادت اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی کا حکم اس نے دیا، اور اس بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہماری طرف اپنے نبی کی بعثت فرمائی۔ سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ایمان کے اصول بیان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلوات کے بعد آج 7 جمادی الاولی 1439 ہجری مطابق 25 جنوری 2018 عیسوی، عقیدۃ تحاویہ کا ہفتہ واری درس رحاب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عبد الوارث طالب علم کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آج کی عبارت ہم کو پڑھ کر سنائیں، جس کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلها شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت الموکل بقبض الرواح العالمین۔ یہ تھے طالب علم عبد الوارث، جزاہ اللہ خیر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہفتہ واری درس عقیدۃ تحاویہ کی شرح پر مشتمل ہے۔ عقیدے کی بڑی معروف کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی تالیف کردہ، جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی پیارے انداز سے، بڑے اچھے اسلوب سے عقیدے کی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں بات رکی تھی، جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم یعنی اہل سنت والجماعہ سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں۔ سنت کا کیا مطلب ہے اور جماعت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم علیحدگی کو یعنی جماعت سے کٹ کے رہنا، مسلمانوں کی جو جماعت ہے حق والی، اس سے ہٹ کر رہنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اختلافات سے ہم دور رہتے ہیں۔ فرقہ بندی ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم دین، امانت دار اور انصاف والوں سے محبت کرتے ہیں اور ظالم اور خائنوں سے بغض رکھتے ہیں۔ مطلب ہماری محبت اور ہماری نفرت کا دار و مدار دین ہے۔ جو دین کا ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے لیے ہم اسے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دور ہے یا دین سے دور ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ تو محبت اور نفرت کی یہ بنیاد ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور آخری جملے پر بات رکی تھی، یاد ہوگا آپ کو، وَنَقُولُ اللَّهُ عَالَمْ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ۔
جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں بات رکی تھی، اس پر کچھ باتیں آپ کو تھوڑی سی بتانی ہیں، اس کے بعد آج جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا اچھا قول پیش کیا تھا علم کے سلسلے میں، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بتائیں۔ حارث بھائی سفر پر ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، آنے کے بعد انعام آپ تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جی محمد بھائی، علم 3 چیزوں کا نام ہے، جی جی، وقول لا ادری، جی مطلب اردو میں بتائیں تھوڑا سا۔ قرآن مجید، جی جی، مجھے نہیں معلوم، بہت اچھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہم نے پڑھا تھا کہ علم 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن کی آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت احادیث، اور اگر ان دونوں کا علم نہ ہو تو یہ کہنا کہ ہم کو یا مجھے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم کہنے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں من قال لا ادری فقد اجاب، جس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے آپ کو جواب دے دیا، اور یہ صاحب علم ہی ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، آیت کا علم ہے، تو وہ آیت کی روشنی میں بات آپ کو بتائے گا، سنت کا علم ہے تو سنت کی روشنی میں وہ آپ کو بات بتائے گا۔ اگر آیت کا علم نہیں ہے اس مسئلے سے متعلق یا سنت کا علم نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، تاکہ آپ جائیں ان سے پتہ کریں جن کو معلوم ہے، اور یہ بڑی بات ہے، اور یہ ایک طالب علم یا صاحب علم، صاحب بصیرت ہی کہتا ہے۔ جہاں تک جہال کا تعلق ہے، جاہل لوگ، وہ جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیثوں کا علم ہے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنی تحقیر سمجھتے ہیں۔ آیت کا علم نہ بھی ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سامنے والے کو بتا دیں تاکہ وہ چلا جائے خوش ہو کر۔ تو سامنے والوں کو خوش کرنا، سائل کو خوش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جاہلوں کے متعلق حدیث میں بیان فرمایا، جب علماء ختم ہو جائیں گے دنیا سے اور جہال کا دورہ ہوگا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے جاہل اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہیں ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔ جہالت کی مذمت آئی ہے قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں جاہلوں کو برا بتایا گیا ہے، اچھا نہیں گردانا گیا ہے ان کو۔ تو جہال کیا کہیں گے جب ان کے پاس مسائل آئیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فتویٰ ضرور دیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ بتائیں گے، مسئلے بتائیں گے، لیکن جہالت کی بنیاد پر۔ اب جب مسئلہ جہالت کی بنیاد پر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر طلاق نہ ہو تو بھی طلاق واقع کر دیتے ہیں، وہ خلا نہیں ہونے کے رشتے باقی ہیں لیکن رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ چکے ہیں لیکن رشتوں کو وہ جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا نکاح باقی ہے، حالانکہ نکاح شریعت کی روشنی میں ختم ہو چکا ہے۔ کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اس کو وارث بنا دیتے ہیں۔ حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، جائز کو ناجائز بتا دینا، ناجائز کو جائز بتا دینا، یہ سارا کام کھیل ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، جس کو کھلی گمراہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی بھٹکیں گے اپنی جہالت کی بنیاد پر اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ معلوم ہوا جتنا نقصان ہوا ہے امت کو جہالت سے ہوا ہے، علم سے کبھی خسارہ، نقصان یا گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم نہیں ہونا، علم نہیں ہونے کے بعد جواب دینا، یہ بہت خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، تم ایسی بات مت بتاؤ جس کا تم کو علم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تم ایسی بات مت بتاؤ جس کا تم کو علم نہیں ہے، یقیناً کان، نگاہیں، دل، سب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنہوں نے دنیا کو علم دیا، حدیثیں بیان فرمائی، کلام اللہ کی تفسیر بیان فرمائی، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ شریعت کا علم رکھنے والے، دین لے کر آنے والے وہی ہیں۔ وہ بھی اللہ عالم کہتے تھے جب ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کافی روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، اس میں سے ایک حدیث بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا. کافروں اور مشرکوں کے چھوٹے بچے جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے, کہاں جائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مشرکین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے متعلق. جواب میں کیا فرماتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں اللہ اعلم بما كانوا عاملین, اللہ خوب جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ان کا عمل کیا تھا, وہ کیا عمل کر سکتے تھے اگر وہ بڑے ہوتے تھے بلوغت, وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ عالم نکل رہا ہے, اور آج مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اللہ عالم کیوں نہیں بتا رہے ہیں, کیوں نہیں کہتے اللہ عالم؟ امت کے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے, ندوات قائم ہیں چینلوں پر, لوگ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں امت کے بڑے بڑے مسائل پر, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے. اور جو وہ تبصرے کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا حقیقتیں کیا ہے, شریعت کا علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, کتاب اللہ کا علم نہیں ہے, حدیث رسول کا علم نہیں ہے, اور وہ اندازوں پر یا اپنی نظریات, اپنی سوچ, اپنے افکار جو ہے امت کے سامنے بکھیر رہے ہیں, اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ عالم, ہم کو نہیں معلوم, اللہ خوب جانتا, اللہ بہتر جانتا ہے. علماء کی طرف رجوع ہونا, ان کو مرجع بنانا, یہی صحیح ہے. علم نہیں ہونے کی صورت میں اللہ عالم کہنا, یہی کتاب و سنت سے ہم کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابھی آپ نے سنی. اگر ہم صحابہ کا معاملہ دیکھتے ہیں, کیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھی. ان کے پاس علم ہوتا تو جواب دیتے, علم نہیں ہوتا تو اللہ عالم کہتے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو بے شمار ایسی حدیثیں ملیں گی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے, اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں بطور مثال. بخاری مسلم کی حدیث ہے, زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہوئی تھی, فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی. حدیبیہ کے علاقے میں جو شمیسی کے قریب علاقہ ہوتا ہے, اس کا شمیسی کے قریب میں واقع ہے وہ جگہ حدیبیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, رات بارش ہوئی تھی. اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے فارغ ہو کر فجر سے, اور سوال کیا صحابہ سے, اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ پیارے صحابہ, هل تدرون ماذا قال ربكم, کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے, کیا تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ جواب سنیے صحابہ کا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم. مطلب ہم کو نہیں معلوم اللہ نے کیا کہا, اللہ جانتا ہے, اللہ نے کیا کہا اللہ کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے رسول کو وحی سے بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ کی بات رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے کہا اللہ و رسول عالم. یہ ایسا طریقہ ان کا رہا جس سے وہ نجات پائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے, اپنی زبانوں کی انہوں نے حفاظت کی, جس کی ضرورت آج کے مسلمانوں کو ہے. لہٰذا مسئلہ معلوم ہو تو جواب دینا ہے, نہیں معلوم ہو تو اللہ عالم کہنا ہے, یہ بھی جواب ہے, یہ بھی علم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کے بعد آج کی عبارت میں جو بات پڑھی گئی, سب سے پہلے میں سب کا ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے پوائنٹس کا, اس کے بعد جو ہے تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. پہلا مسئلہ پوائنٹ نمبر 99, آپ دیکھ رہے ہیں نا کتاب میں 99 ہے پوائنٹ نمبر. کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ, وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ, اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں, یا ہمارا یہ عقیدہ ہے, اس چیز کو اس پر اعتقاد ہے کہ موضوع پر مسح کیا جائے گا, موضوع پر مسح کیا جائے گا, سفر میں بھی حضر میں بھی, جیسا کہ اثر یعنی حدیثوں سے ثابت ہے, جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آگے پوائنٹ نمبر 100, والحج والجہاد فرضان ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. اور حج اور جہاد, حج کرنا اور جہاد کرنا یہ دونوں فرض ہیں, یہ فرض جاری ہیں مسلمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ولی الامر کے ساتھ, چاہے وہ لوگ اچھے ہوں یا برے ہوں, قیامت تک, قیامت قائم ہونے تک. ان دونوں کو یعنی حج اور جہاد کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی, نہ کوئی چیز کم کر سکتی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ, 101, وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ.
اسی طریقے سے ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے کرام کاتبین پر، بزرگ لکھنے والے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے حفاظت کے لیے رکھا ہے، یا ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 102 آگے کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اسی طریقے سے ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، کس پر؟ ملک الموت، موت کے فرشتے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے سارے جہاں کی روحوں کو قبض کرنے کا۔ آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو 99 ہے، موضوع پر یعنی ساکس پر مسح کرنا، ہم اس کو مانتے ہیں سفر و حضر میں۔ سفر معلوم ہے، حضر یعنی سفر کے علاوہ، جیسے آپ جدہ والے ہیں، آپ جدہ میں ہیں تو حضر اس کو کہیں گے، اگر آپ جدہ سے باہر ٹریول کر کے جائیں گے تو وہ سفر ہوگا، جیسا کہ جانتے ہیں۔ تو سفر و حضر میں مسح علی الخفین، مسح علی الخفین کیا ہے؟ یہ ساکس پر مسح کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساکس پر مسح کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ساکس پر مسح کرنا حالت وضو میں آپ نے ساکس پہنے ہوں، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، کب کیسے کریں گے کیا کریں گے، لیکن ایک بات میں بتا کر آگے بات کو بڑھاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی نے حالت وضو میں موزے پہنے ہوں، ساکس پہنے ہوں، چاہے وہ کاٹن کے ہوں، نائلون کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، چمڑے کے ہوں یا غیر چمڑے کے ہوں، جیسے کہ حدیث آئی ہیں، خفین بھی ہے، جورب بھی ہے، لفظ حدیث میں جورب بھی ہے، خف دونوں بھی، خف چمڑے کو کہتے ہیں، جورب چمڑے کو نہیں کہتے، جبکہ حدیث میں سب کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو ساکس پر اگر آپ نے حالت وضو میں ساکس پہنا ہے، کیا مطلب حالت وضو؟ مثال کے طور پر فجر میں آپ نے وضو کیا تھا، ساکس نہیں پہنے تھے آپ، فجر میں آپ نے وضو کیا، فجر پڑھی آپ نے، واپس آئے گھر، ناشتہ واشتہ کیا آپ نے، چائے پیے مثال کے، اس کے بعد ساکس پہنے، جب ساکس پہن رہے تھے وضو تھا، ٹوٹا نہیں تھا وضو، اس کو کہتے ہیں حالت وضو۔ اب اس کے بعد آپ آفس چلے گئے، ظہر کے وقت اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو وضو کرنا پڑا، آپ کا وضو ٹوٹ چکا، اب آپ ساکس پر مسح کر سکتے، کیونکہ آپ جب پہنے تھے آپ کے پیروں کی کنڈیشن کیا تھی؟ حالت وضو میں تھے، اس کو کہتے ہیں ساکس پر مسح کرنا، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ اس کو بتاتے ہیں کہ اہل السنہ الجماعہ اس کو مانتے ہیں سفر و حضر میں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدہ طحاویہ، موضوع پر مسح کرنا فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہ کا چیپٹر ہے، اس کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ بلکہ اگر آپ دیکھیں عقیدے کی کتابوں میں علماء نے اس کو ذکر کیا، جیسے کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ یہاں اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ عقیدے کی دیگر کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں علماء نے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو رافضی ہیں نا، یہ نہیں مانتے ہیں اس کو، رافضی مسح علی الخفین کو نہیں مانتے ہیں، الٹا ہے نا معاملہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساکس پر مسح نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ثابت ہے حدیثوں سے، تو ان کا رد کرنے کے لیے، ان کا عقیدہ ہے یہ، اس لیے عقیدے کی کتابوں میں اس کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ روافض اس کو نہیں مانتے۔ اور عجیب بات ہے، قرآن کی تعویل کرتے ہیں، جو سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے، وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ، جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 6 مشہور آیت ہے وہ جی، تو اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعویل ان کی بالکل باطل ہے، غلط ہے، تفسیر جو صحیح ہے اس سے ہٹ کر ہے وہ، اور ساکس پر مسح کا انکار کرتے ہیں، اور پیروں کو دھونے کا ذکر ہے اس پر مسح کرتے ہیں، جہاں مسح ثابت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جہاں دھونا ثابت ہے وہاں مسح کو استعمال کرتے ہیں۔ پیروں کو وضو میں دھونا ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ معلوم ہے، آپ اور ہم جیسے جب وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیروں کو دھوتے ہیں، وہ لوگ پیروں کو دھوتے نہیں ہیں، مسح کرتے ہیں، اور ساکس پر مسح کرنا حدیثوں سے ثابت ہے، وہ مسح نہیں کرتے، الٹا ہے معاملہ۔ ایسے ایک نہیں کئی معاملے الٹے ہیں ان کے، کیونکہ عقیدہ ہی الٹا ہے سب۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بتا کر میں آپ کو، یہ رافضی ایک بہت بڑا رافضی تھا، ایران سے نکلا تھا، اس کو تعلیم دی گئی بھائی جاؤ ایشیا میں جو ہے اپنا مذہب پھیلاؤ، اور تم جو ہے ان شہروں کی طرف مت جانا جہاں علماء ہیں، ورنہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارا رد کریں گے، تمہاری دعوت کو روک دیں گے، تم ایسی سمت میں جاؤ جہاں علماء نہیں ہیں، صوفیاں رہتے ہیں، لوگ عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، عبادت گزار لوگ ہیں، وہاں جانا
ادھر مت جانا. کدھر؟ علماء جن بستیوں میں ہیں وہ کیا بولیں گے وہ راستہ مت یوز کرنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ نکلا تو اس کو ایک عابد ملے, ایک عام آدمی ملے, بہرحال کوئی عالم نہیں ملے, ایک بستی میں جہاں وہ اپنی رافضی مذہب کو پھیلا رہا تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی, ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے ابھی اس وقت. تو سوال ہوا, تو بیٹھے تو بات کی. تو کیا ہے تمہاری بات, کیا کہتے؟ میں جو ہے اہل بیت کے فضائل میں, ایران سے میرا تعلق ہے, اس میں تعلق ہے, میں مولوی ہوں, عالم ہوں شیعہ کا, رافضیوں کا, اور میں جو ہے اس مذہب کو پھیلاتا ہوں. کیا ہے آپ کی دعوت؟ کیا؟ میں اہل بیت کی فضیلت لوگوں کو بتاتا ہوں, اہل بیت کی فضیلت کیا ہے, ہاں ان کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, یہ سب بتانا میرا کام ہے, یہ میری دعوت ہے. تو کہا ٹھیک ہے, کیا ہے؟ میں سنی ہوں, انہوں نے کہا میں اہل سنت و جماعت میں سے ہوں, تو ظاہر بات ہے اہل بیت کی بات سننا یہ ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے, تو بتاؤ ذرا کیا بتاتے ہو آپ. اس نے اپنی بات بتائی جو وہ ٹرین ہو کر آیا تھا. اس نے کہا کہ جو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نواسے رسول ہیں, ان کی قبر, اس کے پتہ نے کیا کہا اس نے کہ 40 کلومیٹر دور تک سارے لوگ بخشے جائیں گے. اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں 40 کلومیٹر تک اس کے اطراف, وہاں خالی کوئی بس بھی جائے, کوئی کسی کی قبر بھی ہو اتنی دور تک بھی, ان کے وجہ سے, ان کے کرم سے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا, ان سب کو بخش دے گا. بڑی بات ہے بھئی. کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ وہ نواسے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تو معلوم ہے. تو نواسے کو بھی وہ مقام و مرتبہ ملا کہ ان کے اطراف میں, ان کی قبر کے ان کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بخشے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جب نواسے رسول تم مانتے ہو, تم کہتے ہو نواسے رسول کے 40 کلومیٹر دور تک تقریباً جتنے لوگ مدفون ہیں, مقبور ہیں, قبروں میں ہیں, ان سب کو جب بخشا جائے گا, اور اس کی وجہ تم کہہ رہے ہو بقول تمہارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ان کے یہ نواسے ہیں, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور وہ ابو بکر اور عمر ہے, سمجھ گیا. اس کا کیا جواب ہے؟ جب نواسے کے پاس رہنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, تو نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدفون ہیں, دفن شدہ ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا کوئی جواب وہ نہیں دیا, اور واپس ایران چلا گیا. اس نے کہا کہ غلط جگہ تم نے مجھے بھیج دیا تھا. علماء تو علماء, یہاں علماء کے جو شاگرد ہیں ان کا یہ معاملہ ہے, تو کیسے جو ہے ہم اپنی چیز کو بتا سکتے ہیں؟ کیا ہے ارجلکم, جی. تو اس طریقے سے جو ہے اس نے رد کیا. تو رافضی جو ہے اس کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیروں کا مسح ہوگا, پیروں کا مسح ہوگا, جیسا کہ ان کی تفسیر ہے جو کہ غلط تفسیر ہے, باطل تفسیر ہے. وہ پیروں کا مسح کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں, اور ساکس پر مسح, خفین پر مسح, موزوں پر مسح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے, لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں, وہ اس کو مانتے نہیں, انکار کرتے. اس وجہ سے ان پر رد کرنے کے لیے علماء نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم اہل السنہ والجماع مسح علی الخفین کو مانتے ہیں, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. سفر و حضر میں اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں, اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. شریح بن ہانی رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شریح سے, تم جاؤ جا کر اس مسئلے کو پوچھو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بہت کرتے تھے. تو شریح کہتے ہیں ہم گئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اور ان سے ہم نے سوال کیا موضوع پر مسح کرنے کے متعلق, ساکس پر مسح کرنے کے متعلق. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کیا کہ وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے متواتر احادیث آئی ہیں, اور قرآن کی آیت بھی اس سلسلے میں اشارہ ہے, اس میں دلیل ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, یہی صحیح ہے, ارجلکم, ارجلکم الى الکعبین. تو یہ جو ہے آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو, چہروں کو دھو, ہاتھوں کو کونیوں تک دھو, اور اپنے سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو. وارجلکم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے, ارجلکم, تو یہ عطف ہے کس پر؟ اس پر
ایدی پر یا وجوہ پر، فغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو، اسی طرح پیروں کو بھی دھو، اسی لیے پیروں کو دھویا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں نے جو ہے جر سے پڑھا ہے اس کو، وارجلکم، راس پر عطف کرتے ہوئے. سر کا جیسے مسح ہوگا ویسے ہی پیروں کا مسح ہوگا. یہ ان کی قرات ہے، کس کی؟ رافضی، جس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کا مسح نہیں، جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے وضو میں ویسے ہی پیروں کا بھی مسح ہوگا، پیروں کو نہیں دھویا جائے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. تو احادیث سے جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی علی رضی اللہ عنہ کی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں صحابہ کے جو موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں آئے ہیں. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ اس کو مانتے ہیں. اس کے بعد آگے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حج اور جہاد. حج اور جہاد یہ دونوں فرض ہیں اولی الامر کے ساتھ. ولی الامر یعنی بادشاہ جو ہے، حاکم وقت ہے مسلمانوں کا، بر ہو یا فاجر، نیک بادشاہ ہو یا فاجر اور فاسق بادشاہ ہو، ان کے ساتھ حج کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنے کو ہم مانتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے گزر چکی، آپ کو یاد ہوگا. ان دونوں کو خاص طور سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ جو ہے یہ دونوں میں جو ہے انتظامی امور ہوتے ہیں. حج کے لیے کافی تیاری کرنی پڑتی ہے، تو مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کارروائی کرتے ہیں، حاجیوں کو لے جانا، ان کا انتظام کرنا، قیام و طعام کا وغیرہ بہت ساری چیزوں کا مسائل ہے. اور جہاد میں بھی انتظام کی ضرورت پڑتی ہے. حج اور جہاد ایک ایسی عبادتیں ہیں جس میں کافی زیادہ جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ یہ چیزیں انجام دی جاتی ہیں، یا یہ فرائض انجام دیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر بادشاہ وقت جس زمانے میں حج ہو رہا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے، وہ جو ولی الامر ہے وہ اچھا ہے، تب بھی اس کے ساتھ ہم حج کریں گے. اگر وہ برا ہے تو ہم حج کرنے کو چھوڑیں گے نہیں کہ اس برے کے ساتھ ہم حج کیسے کریں گے، یا اس برے ولی الامر کے ساتھ ہم جہاد کیسے کریں گے، یہ انکار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ اپنی جگہ برا ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن وہ اعلان کرتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کا، تو اسی صورت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے مسلمان لڑیں گے، اگرچہ بلانے والا یا ساتھ میں چلنے والا جو بادشاہ یا حاکم ہے وہ برا کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں بھی جو ہے کافی احادیث موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا. بادشاہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک فرض ہے. اسی لیے کہا کہ جاریان، فرض یا ماضیان، یہ جاری رہیں گے. کب تک؟ الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک حج ہوتا رہے گا، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی ہوتا رہے گا. جہاد کی اپنی جگہ تفصیل ہے کہ کیا اس کی شرطیں ہیں، وہ سب یہاں یا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بتائیں. اللہ کے رسول کی احادیث ہیں جو اور بھی اس بات کی طرف اس میں واضح اشارہ ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا. اگرچہ جو ہے گھوڑوں کا دور ختم ہو جائے، یا لوگ سمجھیں گے گھوڑے ختم ہو گئے یا اونٹوں کا دور ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی جہاد قیامت تک باقی رہے گا. اس سلسلے میں حدیثیں ملتی ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث کو آپ کو میں بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ البارقی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو لکھ دیا ہے. کب تک؟ قیامت تک. یعنی قیامت تک گھوڑوں میں خیر ہے. جب قیامت تک اس کو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، تو اس کا مطلب جو ہے جہاد ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. ویسے نہیں جیسے بعض لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں ایک وقت ایسے آئے گا جب جہاد ختم ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے. صحیح بات احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ جہاد اور حج دونوں عبادتیں قیامت تک باقی رہیں گی، اور اس کو اہل سنت والجماعہ مانتے ہیں، چاہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو یا برے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے آگے کیا کہتے ہیں؟ لا یبطلہما شیء، کوئی چیز اس کو باطل نہیں کر سکتی ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ جہاد، حج کو اور جہاد کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی. نہیں ارے آج کل پریشانی ہے یا ایسا دور آ گیا بھائی اب حج نہیں ہوگا، ایسے نہیں. حج ہر سال ہوگا. قیامت حج ختم نہیں ہوگا، حج ختم نہیں ہوگا. حج کا وجوب، حج کی فرضیت، اسی طریقے سے جہاد کا وجوب اور فرضیت، یہ ہمیشہ رہیں گے، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. یہ ولا ينقضهما، اور کوئی چیز اس کو کم نہیں کرے گی، نہ باطل کرے گی نہ کم کرے گی، بلکہ یہ چیز جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر لوگوں کو آباد رکھے گا اس وقت تک یہ چیزیں قائم رہیں گی. اس کے بعد آگے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ.
فإن اللہ قد جعلهم علینا حافظین. زبردست بات ہے. فرشتوں پر ایمان اصول ایمان میں سے ایک اہم ترین اصل ہے. ایمان کے کچھ اصول ہیں، ایمان کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کی الگ الگ قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم کو یہاں بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے فرشتوں پر ایمان لانا، بلکہ اس کو جو ہے نیکی اور ایمان قرار دیا گیا. جیسا کہ کچھ آیتیں ہیں جس میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی ایمان لانا ہے. کس پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو فرشتوں کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کو وہ آیت معلوم ہوگی جو بارہا پڑھی جاتی ہے، یاد بھی ہوگی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ. وہاں بھی ملائکہ ذکر ہے. ایمان رسول بھی مانتے ہیں فرشتوں کو، ایمان لائے، اور ایمان والے بھی مانتے ہیں ملائکہ. ملائکہ ملک کی جمع ہے. فرشتوں پر ایمان یہ ان احادیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے بلکہ اگر آپ غور کریں قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام، جیسا کہ بعض صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے، عبداللہ بن عباس وغیرہ نے، کہ ایک سورہ پوری ایسی رکھی گئی ہے جس سورہ کا نام ہی سورۃ الملائکہ ہے، جس سورہ کا نام ہی سورۃ الملائکہ. جیسے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سورہ فاطر، یاسین کے بعد ہے نا سورہ فاطر، سورہ فاطر کا ایک دوسرا نام ہے. آپ کو پتا ہے ایک سورہ کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں. جیسے سورہ فصلت ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ حامیم سجدہ، ہے نا. تو ویسے ہی جو ہے سورۃ فاطر کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الملائکہ. اور آپ اس کی شروع کی آیتوں میں دیکھیں فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ آیت یہ ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیغمبر بنایا ہے، پیغام پہنچانے والے بنایا ہے. اولی اجنحہ یہ پروں والی مخلوق ہے. مثنی وثلاث ورباع دو دو پر والی بھی ہیں فرشتے، تین تین پر والے بھی ہیں، چار چار پر والے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کرنے میں جیسے چاہتا ہے زیادہ بھی کرتا ہے. تو چونکہ اس آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے اور یہ شروع کی آیت ہے، دوسری آیت ہے یہ سورہ فاطر کی، اسی لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی عبداللہ بن عباس وغیرہ نے کہا ہے. تو فرشتوں کا یہ مقام ہے اور فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے. ان کی مختلف اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ کرام کاتبین، جس پر ہمارا ایمان ہے. کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ. ہم کرام کاتبین، کرام کیا مطلب؟ بزرگ. اللہ کے نزدیک یہ فرشتے کون؟ جو اعمال نامے لکھتے ہیں، کرام ہیں. یہ کیا ہے؟ کریم کی جمع کرام ہے، بزرگ ہیں، مطلب ان کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. الکاتبین لکھنے والے. کیا لکھنے والے؟ بندوں کے اعمال کو لکھنے والے، خیر ہو یا شر. آدمی سوچے، دیکھیے ایمان کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. اگر ہمارا ایمان، یہ ایمان ہمارا ہے اور ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے کافر ہو جائے گا اگر فرشتوں کا انکار کرے گا. کرام کاتبین جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تم پر فرشتے مقرر ہیں حفاظت کرنے والے، تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے. اعمال ضائع نہیں کہ تم نے عمل کیا پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو کام کیا تم نے اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. نہیں، اللہ نے انتظام کیا ہے فرشتوں کا. سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ کرام ہے، اللہ کے نزدیک بزرگ ہے. یہ ایک اعلیٰ مقام ہے، ان کا شرف ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا. کاتبین لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں بھائی؟ اعمال نامے لکھتے ہیں. اعمال نامے لکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہت ساری آیتیں اس کی دلیل ہیں. سورہ قاف کی آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ وہاں تیار فرشتہ ہوتا ہے جو لکھ دیتا ہے. اور سورہ زخرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بل بلا ورسلنا لديهم يكتبون. دیکھیے آیتیں سنیے ترجمے کے ساتھ. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو اور ان کے ظاہر کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں؟
ہمارے فرشتے ان کی باتوں کو لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کی چیزوں کو لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لکھنا جو ہے نا، چھوٹی بڑی ہر چیز لکھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں بھی لکھتے ہیں، کوئی چیز مس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھولنے والے فرشتے نہیں ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لکھتے ہیں، ان کا کام لکھنا ہے، جو بندہ کرے، جو بندہ بولے لکھو، ظاہر بھی باطن بھی، حتیٰ کہ ارادہ جو کرتا ہے نا بندہ وہ بھی لکھتے ہیں فرشتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے، یہ بات نوٹ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کوئی کام کرنا۔ آپ نے سوچا چلو میں آج رات میں قرآن پڑھوں گا، سوچا آپ نے، پڑھا نہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا، تلاوت کی رات میں، لکھتے ہیں۔ آپ نے سوچا ویکینڈ میں چلو کوئی مووی دیکھ لوں، ارادہ کیا آپ نے، ارادوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ارادوں کو اللہ تعالیٰ، دیکھیے غیب ہے نا، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتا دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ اس بندے نے یہ نیت کی ہے، تو وہ نیتیں بھی نوٹ ہوتی ہیں، پریکٹیکل جو کام ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں، لکھتے ہیں۔ اب کیا کیا واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، فیس بک پر کیا ہو رہا ہے، یہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد کرتے جائیے۔ ایمان کا اثر یہ پڑنا چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے سوچیں کہ فرشتے تیار ہیں لکھنے کے لیے۔ اور جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، جو کہ صحیح ہے، دائیں طرف ایک ہے، بائیں طرف ایک، دائیں والا نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے، بائیں والا برائیوں کو نوٹ کرتا ہے۔ تو کاتبین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاتبین بنایا ہے، وہ لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں، چھوٹی بڑی چیز بھی مس نہیں ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی ایک آیت پڑھ کر سناؤ تاکہ معلوم ہو یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، فرشتوں کے، مجرمین کے متعلق ہے یہ، جو گنہگار لوگ تھے دنیا میں، وہ لوگ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایک ایسی کتاب ہے نام اعمال، اس میں تو کوئی چیز چھوٹی بھی نہیں ہے، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی چیز، ساری چیزیں نوٹ ہیں اس میں، ہماری اس بک میں ساری چیزیں نوٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مس نہیں ہیں، اس میں لکھ دی گئی ہیں، یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور ایک آیت ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی۔ اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہیں بہت ساری کہ فرشتے جو ہے لکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، بہت ایک اچھی حدیث نوٹ کر کے لکھ کے لایا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئا فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے اور رحم دیکھیے، کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے، جب میرا بندہ کسی برے کام کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فلا تکتبوها علیہ، مت لکھو یہ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو جب تک کہ کر نہ لے اس کو، اگر کر لے فَإِنْ عَمِلَهَا، اس برائی کو کر لے، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھو، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، اگر میرے خاطر چھوڑ دے اس ارادے کو تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ پھر ایک مرتبہ میرے خیال سے سنانا بہت مناسب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئا، میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کر لے، ارادہ دل میں ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے برائی کی، فرشتوں کو اللہ کہتا ہے مت لکھنا اس کو، اللہ۔ جبکہ ایک حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اذا ہم بحسنۃ ولم یعملها فاکتبوا حسنہ، جب نیکی کا ارادہ کر لے، نہ کرے ابھی، ایک نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی کیا نہیں اس نے نیکی، جیسے نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا، توبہ کروں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یہ کروں گا، شوہر کی خدمت کروں گی، بچے کو ایک دعا سکھاؤں گی، امی نے ارادہ کیا، بیوی نے ارادہ کیا، آج جو ہے شوہر سے معافی مانگ لوں گی، میں نے جو تکلیف دی تھی، نیکی ہے نا یہ بھی۔ آج ساسو ماں سے بات کر لوں گی، بہت دن ہو گئے بات چیت کٹ تھی، نیکی کا ارادہ کر لیا بہو صاحبہ نے۔ ساس نے ارادہ کیا کہ چلو میں جو ہے اپنی بہو سے جو ہے بہت دن ہو گئے، میں بڑی ناراض تھی، بات نہیں کر رہی تھی، آج میں بات کر لوں گی، فون ملاؤں گی اس کو، فون کروں گی اس کو، ارادہ کر لیا۔
ٹھیک ہے، بھائی بھائی میں جو ہے جھگڑا ہوا تھا، بھائی نے کہا چلو میں جو ہے کل جمعہ ہے جاتا ہوں بھائی سے مل لیتا ہوں، جا کے سلام علیکم کر لیتا ہوں، چلو نیکی کا ارادہ کر لیا. ارادہ کرنے پر لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دو، کرے تو پھر 1 سے 700 تک لکھنا. حدیث کے الفاظ 1 سے 1 + 1 کیا 1 = 700. اور یہاں برائی کے بارے میں کیا ہے اس حدیث میں، جو میں آپ کے لیے مطلب ابھی سنا رہا تھا آپ کو میں، کسی برائی کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے مت لکھو اس کو، اور اگر کر لے تو جتنا ہے اتنا لکھو. یعنی ایک ارادہ کیا، ایک برائی کی تو ایک برائی لکھنا. اور اگر میرے خاطر چھوڑ دے، کیا مطلب میرے خاطر؟ اللہ یاد آ گیا چھوڑ دیے، اللہ کا ڈر یاد آ گیا چھوڑ دیے. ارادہ ہوا تھا، ارادے پر لکھا نہیں جاتا ہے سبحان اللہ برائیاں اگر ہو، لیکن نیکیوں کے ارادے ہوں تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. کیا ہے یہ دین، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم ایسے دین کو ماننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کا انتظام کیا ہے، دیکھیے فرشتوں پر ایمان ہے کہ وہ نوٹ کرتے ہیں ہماری چیزوں کو، ہماری چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے میں نے کمپنی کے لیے کیا کیا کیا، میں نے کمپنی کے لیے 30 سال میری پوری سروس لگا دی، ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، فائر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کیوں بھول گئے؟ انسان ہے بھول جاتا ہے، بعد میں یاد دلا تو یاد آتے ہیں. ہر چیز تھوڑی یاد ہے، فرشتہ ہر چیز لکھتا ہے. کیا انتظام ہے اللہ کی جانب سے. آپ سیف ہو جائیں اس سلسلے میں، مطمئن ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی ہر نیکی نوٹ کی جا رہی. اچھا آپ اور ہم بھولتے ہیں نا نیکیاں کر کے. کوئی آدمی کہتا ہے ارے بھائی آپ بھول گئے، میں حج میں آیا تھا آپ نے میری ہیلپ کی تھی، وہ 2000 میں نے حج کیا تھا، آپ مکہ لے گئے تھے. یاد نہیں ہے بھائی، وہ حج کا بھی سیزن بزی تھا، میں یاد نہیں ہے. ارے آپ اپنی گاڑی میں مجھے لے گئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے. میں بھوکا آیا تھا، آپ نے کھانا کھلایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے. نہیں بھائی مہمان آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں، بہرحال اللہ قبول کرے. آدمی بھول جاتا ہے نیکیاں کر کے. فرشتے لکھتے ہیں، سیف محفوظ ہے وہ چیز، اس کا بدلہ کل قیامت کے ملے گا. تو اگر یہ ایمان ہے ہمارا ایسے، جو کہ ہے انشاءاللہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ چیز یہ ایمان کیا کرتا ہے، ہم کو ابھارتا ہے نیکیوں پر. خوب کرو، نوٹ ہو رہی ہیں سب، پڑھتے جاؤ کرتے جاؤ نیکیاں. جب جانا چانس مل رہا ہے صبح شام، جب بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جب صبح شام جہاں چانس مل رہا ہے، کس چیز کا چانس؟ اچھے کام کرنے کا، کرتے جانا. بہترین جو ہے فائل تیار ہو جائے گی، کل قیامت کے لیے ایک ایک چیز کام آئے گی. نیکیاں کرتے جانا، جب چانس مل رہا ہے کرتے جانا. اور مطمئن ہوتا ہے انسان جب وہ اچھا کام کرتا ہے یا نیکی کا عمل کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، اس کو ذہن میں رکھیں، بہت پیاری حدیث ہے. تو ایک بات، اور اسی میں آگے کیا کہتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامن کاتبین کہا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، اللہ نے حافظ بنایا ہے، حفاظت کرنے والے. کس چیز کی حفاظت؟ ہمارے اعمال کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ بنایا ہے، جیسا کہ آیت ہے نا پڑھا میں سورہ انفطار، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا، حافظ ہیں یہ، مطلب حفاظت کرتے ہیں. کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی، ہمارے کاموں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے اقوال کی، ہمارے افعال کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ. اچھا اس کے علاوہ ایک مسئلہ حفاظت کرتے ہیں جو بتا ہے، اعمال کی حفاظت. اعمال کے علاوہ کیا بندوں کی بھی حفاظت کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، فرشتوں میں سے کچھ قسم ایسی بھی ہے جو بندوں کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہیں. ایک تو اعمال بندوں کے جو ابھی میں بتا رہا تھا، اور دوسرا کیا جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہے بندوں کی حفاظت. کیا اس کے لیے بھی فرشتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی فرشتے ہیں کہ وہ بندوں کے اعمال، بندوں کی حفاظت کریں. اپنے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا ہے. اور ایک آیت ہے سورہ رعد کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کی طرف سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو آگے اور پیچھے رہتے ہیں بندوں کے، جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی. ظاہر بات ہے کن بندوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے. اسی طریقے سے آخری پوائنٹ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اور وہ ہے وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ. اسی طریقے سے ہمارا ایمان ملک الموت پر بھی ہے، موت کے فرشتے پر بھی ہمارا ایمان ہے، جس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا. یہ کیا ہے؟
ملک الموت پر ایمان. ایک تو کرامن کاتبین پر ہمارا ایمان, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ملک الموت. یہ ملک الموت کیا ہے؟ موت کا فرشتہ. ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. غلط. ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل نہیں ہے نام اسرائیل. بولتے نا, جو بولتے وہ صحیح نہیں ہوتا. جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے, جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے. اس سلسلے میں جو مسئلہ آیا کہ اسرائیل نام ہے اس فرشتے کا, ڈرو ڈرو اسرائیل آ جاتا بولتے لوگ ایسے, ڈرو ڈرو اسرائیل آتا. کب آتا کہ نہیں معلوم اسرائیل. تو یہ اسرائیل نہیں آتا, ملک الموت آتے, کیونکہ قرآن میں ملک الموت ہے. اسرائیل نام کسی آیت میں نہیں ہے, ایک. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, دو. صحابہ یا تابعین سلف کے کسی قول سے بھی ماثور نہیں ہے یہ بات, کیا کہ ملک الموت کا نام فرشتہ. بلکہ قرآن کی آیت اگر ہم پڑھیں, سورہ سجدہ کی مشہور آیت, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنیے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہہ دیجئے تم کو وفات دیتا ہے, تم کو موت دیتا ہے ملک الموت, موت کا وہ فرشتہ, الذی وکل بکم, جو تمہارے ساتھ سونپا گیا ہے. ملک الموت اللہ نے یہاں اس آیت میں کہا ہے, تو ان کا نام کیا ہے بھائی؟ ملک الموت. جبریل نام ثابت ہے, اور بھی دوسرے نام ثابت ہے. کون سے وہ؟ اسرافیل. لیکن موت کے فرشتے کا نام ملک الموت. یہ فرشتہ, ان کی ذمہ داری کیا ہے اس فرشتے کی؟ قبض ارواح العالمین, ساری دنیا میں روحوں کو قبض کرنا. ایک سیکنڈ میں کتنی روحیں قبض کی جاتی ہیں دنیا میں؟ نو آئیڈیا, نو نالج. لحظہ واحدہ میں کتنی دنیا میں روحیں جو ہے, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, انسان کتنی روحیں قبض کی جاتی ہیں. مطلب موت. یہ ملک الموت ایک ہے یا انیک ہے؟ اس میں صحیح قول کیا ہے؟ ایک ہے, بہت نہیں ہے یہ فرشتے. پھر بعض آیتوں میں فرشتے بول کر ہے نا, جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم, وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں. کن کو؟ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور ایک آیت میں سورہ انعام میں, حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون, یہاں تک کہ جب کسی انسان کے پاس موت کا وقت آ جائے تو ہمارے فرشتے موت دیتے ہیں. تو فرشتے لفظ ہے وہاں. اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت ہے سورہ انفال کی کافروں کے متعلق, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَافَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو فرشتے جو ہے ان لوگوں کی کو موت دیتے ہیں جو کافر ہیں, الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, تو فرشتے ان کو موت دیتے ہیں, ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر اور پیچھے, ادبار دبر معلوم ہے پیچھے, تو اس کو مارتے ہیں چہروں پر اور پیچھے مار مار کر ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تو یہاں پلورل ذکر ہے فرشتوں کا. ابھی ہم نے کہا کہ تو اس پر کیا مسئلہ ہے, کیا فرشتہ جو اس یہ ذمہ داری جس پر سونپی گئی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرے, ایک ہے یا بہت ہیں؟ تو جواب صحیح کیا ہے علماء کا؟ ایک ہے وہ. پھر یہ جو ان آیتوں میں جو فرشتے پلورل لفظ آیا ہے اس کے انڈر میں فرشتے ہوتے ہیں دوسرے. اصل جو ذمہ دار فرشتہ ہے وہ ایک ہی ہے, اس کا نام ملک الموت ہے. اس کے تابع جو ہے, ان کے تابع, اس ملک الموت کے تابع پوری ٹیم ہے فرشتوں کی جو روحوں کو قبض کرتی ہے, لیکن اصل ایک ہوتا ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت دی ہے, دنیا میں کتنی روحوں کو اللہ کے حکم سے قبض کیا جاتا ہے, کتنی روحوں کو اللہ کے حکم سے قبض کیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرشتے اس سلسلے میں مقرر ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو یہاں بتانا بہت ضروری ہے, اور وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مسند احمد, ابو داؤد وغیرہ میں ہے, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, اور بہقی میں بھی وہ روایت ہے. اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ, جب جو ہے مومن بندہ دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف توجہ فرماتا ہے, مطلب دنیا اس کی ختم ہو رہی ہے, موت کا وقت آ گیا اور آخرت کی طرف اس کو جانا ہے,
موت کا وقت آ گیا، دنیا ختم ہے اس کی، اب آخرت کی طرف اس کو جانا ہے. نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، تو آسمان سے خوبصورت چمکدار چہرے والے فرشتے. شروع حدیث کہاں سے ہوئی؟ ان العبد المؤمن، ایمان والے بندے کے بارے میں ہو رہا ہے. ایمان والے کی جب موت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے ایمان والے بندے کی جب موت ہوتی ہے تو فرشتے کیسے آتے ہیں؟ آسمان سے خوبصورت فرشتے، خوبصورت چہرے والے، روشن چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتے ہیں. فرشتے اترے، اب ملک الموت آئے جو اصل ہیں. حتی یجلس عند راسہ، اس ایمان والے بندے کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں. کون؟ ملک الموت یا فرشتے؟ ملک الموت ایک فرشتہ ہے جو ذمہ دار ہے، اصل ہولڈ اینڈ سول ان کے ہاتھ میں ہے اللہ کے حکم سے. فیقول، تو وہاں سر کے پاس ایمان والے بندے کے سر کے پاس بیٹھ کر وہ فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاک نفس، اللہ ہم سب کو پاک کرے. پاک نفس، ایمان والا پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں. اس کی باتیں پاک، اس کے کام پاک، اچھا ہوتا ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. اسی لیے کہا نفس المطمئنہ، اے نفس الطیبہ، اے پاک نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل کہاں؟ اللہ کی بخشش کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف. قال، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخرجو، تو روح نکلتی ہے. فرشتہ کہتا ہے نا ملک الموت بیٹھ کر نکل، تو نکلتی ہے. تسیل، بہتی ہے وہ روح. کیسے؟ کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جیسے پانی کا مشکیزہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مٹکا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ اردو جلدی بولو، اردو. سورہ جو لٹکا ہوا رہتا ہے بھائی پانی کا، جس میں پانی رہتا ہے، اس میں سے قطرہ جو ہے، اس کے جو اس کا منہ ہوتا ہے، اس میں سے قطرہ کیسے نکلتا ہے؟ پانی. ویسے جو ہے روح نکل جاتی ہے آسانی سے. ٹھیک ہے، نکلتی ہے. فَيَأْخُذُهَا، اس کو کیا ہے؟ ملک الموت لیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، جب وہ لیتے ہیں تو پھر سارے وہ جو خوبصورت فرشتے ہیں وہ سب پکڑ لیتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں اس کو پھر. ٹھیک ہے. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، پھر کفن میں اس کو رکھ دیتے ہیں. یہ حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے آسمان سے اگرچہ اترتے ہیں لیکن اصل ملک الموت ہے جو جن کے حکم سے جو ہے روح قبض ہوتی ہے، روح کو نکالتے ہیں. اور جسم سے روح نکلتی ہے اور روح ہی قبض ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور روح ارواح، ٹھیک ہے، روح کو قبض کیا جاتا ہے. اور روح کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. روح کی حقیقت کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور بھی کچھ شیخ الاسلام وغیرہ کے اقوال ہیں جو آئندہ درس میں ہم بتائیں گے، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. روح کے بارے میں کیا اقوال ہیں سلف صالحین کے، اس کو ہم بتائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے منیب صاحب پڑھیں گے آئندہ، تو اس میں ہم عذاب قبر کے متعلق کیسے ایمان لاتے ہیں، ہم کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا عذاب قبر کے متعلق. بڑی اچھی باتیں آگے آ رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ہمارے ایمان کو قوی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی تیاری کرنے اور اس کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں یا اس کی فکر کریں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے اللہ ہم کو کہ فرشتے لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کبھی وہ الگ نہیں ہوتے ہیں. یہاں ایک بات بتا دوں، جب فرشتے حفاظت کرتے ہیں بندوں کی، میں نے ایک بات بتائی، جب تقدیر آتی ہے تو فرشتہ ہٹ جاتا ہے. جب تقدیر آتی ہے اللہ کی تو وہ فرشتہ جو لگا ہوا تھا حفاظت میں بندے کی، وہ ہٹ جاتا ہے، پھر جو مقدر میں ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، نیکی پر موت آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. اور اس سے پہلے یہ معلوم ہے کہ ایسی مجلسوں میں بھی فرشتے بیٹھتے ہیں. نظر آئے؟ نظر نہیں آتے ہیں، مجھے بھی نہیں دکھا، آج تک نہیں دکھا، آپ کو بھی نہیں دکھا، دکھے گا بھی نہیں وہ، لیکن ہمارا ایمان ہے. ابھی بیٹھے بھی ہیں وہ، سبحان اللہ. اب درس ختم ہوا، وہ بھی چلے، ہم بھی چلے، پروں کو بچھا کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی خوش نصیب ہے ایسی مجلس جس مجلس میں اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں، روحوں اس کو کیا، پروں کو بچھا کر اور دعائیں دیتے ہوئے.
پروں کو بچھا کر دعائیں دیتے ہوئے، اور وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے بات، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے، درس ختم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اٹھو، قومو، اٹھو، مغفور لکم، تمہارے گناہ بخش دیے گئے، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضائل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔